بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ثاقب چدر اور مومنہ اقبال کا معاملہ جو ہے وہ شیطانی آنت کی طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں پہلے سب سے ان دونوں کا ڈسپیوٹ شروع ہوا، اس کے بعد ان کے وکلاء اس میں آئے اور ان کے خلاف بھی جو ہیں ان کے لائسنس منسوخی کا کیس چل رہا ہے، اور اب دوبارہ سے جو ہے ناصر مدنی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی حد تک عزت کا جو دعویٰ ہے اور قانونی نوٹس جو ہے وہ انہیں بھجوا دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور قانونی نوٹس میں کیا کہا گیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وقاص اوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ قانونی نوٹس ہے کیا اور اس میں کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ تھوڑا سا قانون بتائیے اس حوالے سے۔ اچھا طارق صاحب، اس میں یہ ہے کہ 14 جون 2026 کو علامہ ناصر صاحب نے جو ہے وہ ناصر مدنی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، جس طرح وہ اپنے آڈینس سے خطاب کرتے ہیں اس دوران، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا جو تنازع چل رہا تھا اس آن گوئنگ ڈسپیوٹ کے اندر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اور انہوں نے اچھا خاصا اداکارہ مومنہ اقبال کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ الفاظ کیونکہ آلریڈی حد کے عزت کے دائرے میں آ گئے ہیں تو وہ میں دہراؤں گا تو نہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اداکارہ مومنہ اقبال جو ہیں انہوں نے تمام تر جو الزامات تھے وہ سارے اداکارہ مومنہ اقبال کے اوپر ڈال دیے۔ تو اس سارے معاملے پر اداکارہ مومنہ اقبال نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور بعد میں اس کے آخر میں ایک لائن لکھی کہ میری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی۔ تو آج جو اداکارہ مومنہ اقبال کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے علامہ ناصر مدنی صاحب کو 19 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو علامہ صاحب اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے اسے آن کریں، یا تو پھر اس سٹیٹمنٹس کو معافی مانگیں اور جتنی بھی ویڈیوز کی گئی ہیں ان تمام ویڈیوز کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آگے حد کے عزت کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ جو لیگل نوٹس بھجوایا گیا ہے یہ جو ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 اس کا سیکشن 8 ہے، اس کے تحت یہ نوٹس خان صاحب بھجوایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو علامہ صاحب نے الفاظ استعمال کیے اور نہ ان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ وہ اس معاملے میں کوئی متاثرہ پارٹی ہیں، نہ وہ ڈائریکٹ فریق ہیں، تو ایک چوتھے پانچویں شخص کا جس کا اس کیس سے کوئی تنازع بھی نہیں ہے انہوں نے کوئی ایسے سٹیٹمنٹ پاس کیے، اور کیونکہ مومنہ اقبال پاکستان کی ایک اداکارہ ہیں جو کہ فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں کام کرتی ہیں، ان کی اپنی ایک ساکھ ہے، تو اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے ان کی ساکھ کو جو ہے وہ بری طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یا تو اب علامہ صاحب معافی مانگیں گے تو یا تو پھر یہ کیس آگے چلے گا۔ اچھا، ناصر مدنی صاحب جو ہیں وہ اکثر کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی تو انہیں اس ڈسپیوٹ میں پڑھنے کی اچانک کیا ضرورت محسوس ہوئی، یا وہ کوئی فیم لینا چاہ رہے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ناصر مدنی صاحب بھی بتائیں گے کہ وہ اس معاملے میں کیوں کودے۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ عام طور پر اسی طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ علامہ اپنے ساتھ لکھتے ہیں تو ان کو پھر اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے جو کہ واقعی کوئی علامہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ذاتی تنازع میں پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلی بار کوئی آگے سے بھی آپ کو پڑھ جائے۔ تو اس کیس میں یہی ہوا ہے کہ اداکارہ مومنہ اقبال نے ایک لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے، اب 7 دن کے اندر اگر جواب نہ آیا تو پھر جو ہے وہ قانونی کارروائی شروع ہوگی۔ اب اس نوٹس کے تناظر میں علامہ صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے، اپنی جو ویڈیو ہے اس کو آن کریں اور کہیں کہ میں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، آپ نے جو کارروائی کرنی ہے کریں اور جائیں کورٹ میں جائیں، میں بھی آپ کو کورٹ میں ملوں گا۔ پہلا تو آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ آئیں اور کہیں کہ جی مجھ سے جو کچھ ہوا، جو کچھ میں نے کہا وہ ہو گیا، بس ہیٹ آف دا مومنٹ ہو گیا، زبان سے پھسل گیا، الفاظ نہیں پتہ چلا، تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ اگر مومنہ اقبال کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر میں معذرت کر لیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کیس ہے یہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کون سا آپشن استعمال کرنا ہے۔ نہیں وقاص بھائی، یہ بات تو بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی ایڈمٹ کر لے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو آگے سے بھی کوئی معافی کے چانس جو ہیں وہ 100% نہیں تو 90% تو ہوتے ہی ہیں کہ بندہ اگنور کر دیتا ہے معاملات کو۔ لیکن جو ہم اس کیس میں دیکھ رہے ہیں مومنہ اور ثاقب چدر کے معاملے کو، اس میں تو مسلسل عدالتی کارروائی چلتی جا رہی ہے، کہیں کوئی معافی والا سین نظر ہمیں نہیں آیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں معافی کے چانس اگر وہ مانگتے ہیں تو کتنے ہیں، یا وہ واقعی معاف کر دیں گی؟ کچھ آپ کا کیا آئیڈیا ہے اس حوالے سے؟ ناصر مدنی والا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ پہلی جو آپ نے بات کی کہ یہ کیس چلتا چلا جا رہا ہے اور اس میں معافی کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا، وہ کیس اور ہے۔ وہ 2 پارٹیوں جو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں وہ ہیں۔ یہ جو علامہ صاحب ہیں یہ ان کا تو دور دور تک اس کیس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تو دور کہیں بیٹھ کے ندیہ کنارے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا جو ان کے گلے پڑ گیا اب۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر علامہ صاحب، انہوں نے اپنے نوٹس میں بھی یہ لکھا ہے کہ علامہ صاحب آئیں
پبلکلی غیر مشروط طور پر معافی مانگیں، اور جس طرح انہوں نے ویڈیو میں کہا اسی طرح ویڈیو بنائیں اور کہیں کہ میں نے جو کچھ کہا، مومنہ اقبال میری بہن ہے، میرے الفاظ سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر میں معذرت ہوا ہوں، تو پھر ہم اس معاملے میں سوچیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ دوسرے والا آپشن استعمال کریں گے تو یہ کیس یہیں ختم ہو سکتا ہے. جی بالکل. جو رمشا اقبال ہیں اس نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ اگر جو ان کے خلاف جو نازیبہ اس الفاظ استعمال کیے گئے، اگر اس پہ بھی سرعام معافی مانگے تو وہ صلح کے متعلق سوچ سکتی ہیں. تو بالکل یہی اسٹیٹمنٹ ان کے حوالے سے یہ مدنی کے ناصر مدنی کے حوالے سے بھی آ سکتی ہے. بالکل آ سکتی ہے، لیکن ابھی تو ناصر مدنی صاحب نے دیکھنا ہے، ظاہر ہے ان کے بھی وکیل دوست ہوں گے. ابھی وہ یہ جو 7 صفحہ کا نوٹس ہے وہ جائیں گے اپنے وکلا کے پاس لے کر جائیں گے، ان کی لیگل ٹیم بیٹھے گی، مشاورت کرے گی کہ ہاں جی اس معاملے کو واقعی طول دینا ہے یا یہیں پر اس کو ختم کر دیں. یہ تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپشن 2 ہی ہیں، یا تو آپ اسٹیٹمنٹ کو آن کر لیں یا تو ڈس آن کر کے معافی مانگ لیں. بالکل. یہ وقاص عوان صاحب تھے جو اس پہ بات کر رہے تھے تفصیلی، اور کیونکہ 19 کروڑ کا جو ہے وہ حد تک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ ناصر مدنی صاحب کو قانونی نوٹس جو بھجوا دیا گیا ہے. ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.